پاکستان فائل کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا ہے اور ایک پریزیڈنشل ریفرنس کیا ہوتا ہے اور آرٹیکل 209 کیا کہتا ہے۔ جس طرح سے تمام اداروں کی میں نے عرض کی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہے، ہر ادارے کا اپنا ایک میکینزم ہے جواب دہی کا۔ سپیریئر کورٹس آف پاکستان، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہمارے آئین کے مطابق آرٹیکل 209 کے تحت 3 صورتیں ہیں جس صورت میں کسی بھی جج سے متعلق کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی انفارمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج سکتا ہے ڈائریکٹلی۔ وہ کوئی انڈیویجول ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ ہو سکتا ہے، اور یہاں ادارے سے میری مراد بار کونسلز ہیں، یا کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص ڈائریکٹ وہ چیز بھیج سکتا ہے۔ دوسرا آپشن اس کے اندر ہے کہ گورنمنٹ تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان ریفرنس بھیج سکتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کسی بھی جج کے بارے میں جہاں پہ کوئی بھی انفارمیشن ہو، اوپینین ہو۔ اور تیسری آپشن ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل از خود بھی معاملے کا نوٹس لے سکتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا کانسیپٹ ہمارے آئین کے مطابق یہ ہے کہ چونکہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس بہت ضروری ہے، عدلیہ کا وقار اسی میں ہے کہ ان کی اپنی انڈیپینڈنس ہو، کوئی دوسرا ان سے سوال نہ کر سکے، اسی لیے ان کے اپنے پیئرز، ان کے اپنے بردر ججز، سینئر موسٹ 5 ججز کی ایک کونسل ہوتی ہے، اسی کے اندر پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بات اس میں سے واضح ہوتی ہے، کوئی اس کا فیصلہ نکلتا ہے تو اس کے اوپر جج کی ریموول ہوتی ہے، ورنہ معاملہ وہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے، پریزیڈنشل ریفرنس ایک اطلاع کی صورت میں ہوتا ہے، جہاں پہ اگر حکومت کے پاس کوئی اطلاع ہو، کوئی انفارمیشن ہو، جس کی بنیاد پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 209 یہ رائے رکھتے ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بڑا ضروری ہے یہ واضح کرنا کہ سپریم جوڈیشل کونسل واحد ادارہ ہے جو کسی بھی معاملے کی تحقیق کر سکتا ہے سپیریئر جوڈیشری کے ججز کے معاملات کو لے۔ کسی اور ادارے کو آئین میں، ہمارے قانون میں یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ آپ اطلاع دے سکتے ہیں، اطلاع کے لیے کوئی جو تصدیق کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ انکوائر نہیں کر سکتے، انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ اس بیک گراؤنڈ میں ایک پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا گیا تھا جسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیلنج کیا۔ جتنی رپورٹنگ ہو چکی ہے اس کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ جو ریفرنس بھیجا گیا تھا وہ ان کے اہلیہ اور بچوں کے نام سے منسوب 3 لندن کے فلیٹ سے متعلق تھا۔ اس ریفرنس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے۔ آج اس کا شارٹ آرڈر ایک لمبی پروسیڈنگز کے بعد، جس میں پٹیشنر کے وکلاء، اس کے ساتھ مختلف بار کونسلز جو اس میں پٹیشنرز تھی، پارٹیز تھی، ان کے وکلاء، اور پھر حکومتی وکلاء کا موقف سننے کے بعد ایک شارٹ آرڈر پاس کیا گیا۔ اس شارٹ آرڈرز کے اندر جو مختصر چیزیں ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اول سب سے پہلے تو اس شارٹ آرڈر کے تحت جو پریزیڈنشل ریفرنس فائل کیا گیا تھا، ریفرنس نمبر 1/2019، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ، فل بینچ، 10 رکنی بینچ نے کویش کر دیا، یعنی کہ اسے کل عدم قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ریفرنس کے نتیجے میں
ایشو ہوئے شو کاز نوٹس جو کہ حکومت نے ایشو نہیں کیا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل سینئر موسٹ 5 ججز انہوں نے جو شو کاز نوٹس ایشو کیا تھا اسے بھی کالعدم، یعنی کہ اس کو لکھا ہوا ہے لو اسٹینڈ ابیٹڈ، جس کا ترجمہ شاید کالعدم ہی بنے گا، اسے بھی کالعدم یعنی کہ ناقابل عمل قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جو 2 چیزیں کی گئی اس کو سبجیکٹ کر دیا گیا، تابع کر دیا گیا ان چیزوں کے جو اس فیصلے کے باقی مضمرات میں ہیں، کیونکہ اس کیس کے اندر مدعا یہ تھا کہ جو 3 فلیٹس ہیں ان کی اطلاع کیسے آئی اور کیسے ان کی اطلاع کورٹ کے سامنے رکھی گئی، اور وہ کن کے نام پہ ہیں، اور کیا اس کی کوئی رسپانسبلٹی آنریبل جسٹس کے اوپر بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ لہٰذا عدالت نے یہ فیصلہ کیا، یہ پیرا 4 سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو شارٹ آرڈر آیا ہے، اس میں فیصلہ ہے کہ 7 روز کے اندر، یہ فیصلہ آنے کے 7 روز کے اندر متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو وہ از خود انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت جو محترم جج صاحب کی اہلیہ ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کے نام نوٹس ایشو کریں گے، اور وہ نوٹس ان 3 لنڈن کے فلیٹ سے متعلقہ ہوگا جن کی تفصیل اس میں دی ہوئی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ نوٹس ایشو ہونے کے بعد 60 روز کے اندر متعلقہ کمشنر ان لینڈ ریونیو ان کے دیے ہوئے کاغذات، منی ٹریل، دیگر چیزوں کے روشنی میں ظاہری بات ہے وہ سوال جواب ہوں گے، کچھ کاغذات مانگے جائیں گے، دیکھے جائیں گے، تو وہ اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے گا، اور وہ رپورٹ مرتب کرنے کے بعد 60 روز کے اندر ٹائم باؤنڈ کر دیا چیئرمین ایف بی آر کو بھیجے گا۔ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ کر دوں، 60 روز تو اس کی پروسیڈنگز ہوں گی کمشنر ان لینڈ ریونیو کے سامنے، 75 روز یعنی کہ 60 کے بعد 15 روز اور 75 ڈیز ان ٹوٹل اس کے اندر ریفرنس جو ہے، جو کمشنر ہے اپنی رپورٹ مرتب کر لے گا ٹوٹل 75 دنوں۔ 60 دن تو وہ ہیئرنگ کرے گا پارٹی کی، اس میں ان کا خود پیش ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، وہ اپنے وکیل کو، اپنے کسی ایجنٹ کو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو پیش کر سکتے ہیں، اور 75 ڈیز کے اندر وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا چیئرمین ایف بی آر کو۔ چیئرمین ایف بی آر وہ رپورٹ موصول ہونے کے 7 روز کے اندر پابند ہوں گے پیرا نمبر 9 شارٹ آرڈر کے مطابق کہ وہ رپورٹ از خود اس کے اوپر دستخط کر کے سیدھی، کوئی حکومت کو نہیں بھیجنی، کسی کو نہیں بھیجنی، کسی اے آر یو کو نہیں بھیجنی، خود چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے سائنڈ رپورٹ جو کہ ان کے کمشنر نے، متعلقہ کمشنر ہے جو یہ بنائے گا، وہ بھجوا دیں گے، پابند ہوں گے بھجوانے کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو تھرو اس کے جو سیکرٹری ہیں، اس کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں وہ رجسٹرار سپریم کورٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو یہ بھجوانے کے پابند ہوں گے چیئرمین ایف بی آر، اور جو سیکرٹری ہیں وہ اس چیز کے لیے پابند ہوں گے کہ وہ فوری طور پہ وہ رپورٹ جو چیئرمین ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ان کے سامنے رکھیں، جو کہ انڈر دی اسکیم آف تھنگز ان کانسٹیٹیوشن چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس آف پاکستان قواعد کے مطابق جو کہ آرٹیکل آئین کے 209 میں درج ہیں، وہ رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے رکھیں گے، اور پھر جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ اس کے اوپر غور کرے گی۔
میں یہ 4 لائنیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی بھی مسکنسیپشن یا مس رپورٹنگ یا میری طرف سے شاید اس کی تشریح میں کوئی غلطی آ جائے تاکہ یہ ابہام نہ رہے. یہ بڑا ضروری ہے کلیئرٹی کے لیے. The Secretary shall forthwith place such report before the Chairman of the Council, which is Honorable Chief Justice of Pakistan, who shall in such manner as is deemed appropriate, جیسا ان کو موضوع لگے, have the report laid before the Council for such perusal, consideration, action, order or proceedings, if any, in relation to the petitioner as the Council may determine. The receipt of the report, the laying of it before the Council, and action proceedings, if any, or orders of directions, if any, as may be taken, made or given by the Council thereon, shall be deemed for purpose of Article 209 of the Constitution to be in exercise of the suo motu jurisdiction as is conferred in that article on the Council. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل 3 طریقے سے پروسیڈ کر سکتی ہے. کوئی عام شہری بھی اس میں درخواست دے سکتا ہے, حکومت بھی ریفرنس بھیج سکتی ہے, اور تیسرا وہ خود سو موٹو بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ ڈائریکشن آ گئی ہے کہ جو رپورٹ ایف بی آر کی طرف سے آئے گی, کیونکہ اس کے اندر دیکھیے ایک فیکچول ڈٹرمنیشن ہونی ہے ان فلیٹس کو لے کے. اس فیکچول ڈٹرمنیشن جس میں اکاؤنٹس ہیں, ٹیکس ڈکلریشنز ہیں, سورس آف انکم ہے, سورس آف فنڈنگ ہے, وہ تمام چیزیں جب طے پا جائیں گی کمشنر ایف بی آر سے, تو وہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے آئیں گی تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو خود سے ڈٹرمن کرے گی. اور اگر اس کے اندر جو پٹیشنر ہیں, جو جج صاحب ہیں, ان کا کوئی بھی رول بنتا ہوگا تو وہ اس کے مطابق 209 آرٹیکل آئین کے تحت فردر کارروائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے اندر مزید بھی دیا ہوا ہے کہ اگر 100 دن کے اندر ٹوٹل یہ کیس کا نوٹس ایشو ہونے کے بعد کسی بھی وجہ سے ایف بی آر سے متعلق. دوسرا یہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ جتنی ایکشنز اور پروسیڈنگز ہیں اس معاملے میں وہ آئین کی دفعہ آرٹیکل 209 کے تحت سو موٹو جورسڈکشن کے اندر ہوں گے. ایک اور میں عرض کرتا چلوں, آرٹیکل اس کا پیرا 11 ہے, اس کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھ دیا گیا ہے فار دا ریموول آف اینی ڈاؤٹس, کسی بھی ابہام کی دوری کے لیے یہ عرض کر دیں. It is clarified that any of the proceedings under the 2001 ordinance as herein contemplated on one hand and before the Council in terms of para 9 or 10 herein above, on the other hand, are distinct and separate from each other. یعنی کہ 2 proceedings ہیں الگ الگ. ایک proceedings وہ ہیں جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت انکم ٹیکس کی اتھارٹیز کے سامنے ہونی ہیں. اس میں جو پارٹیز ہیں ان پارٹیز کے اپنے رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں. ظاہری بات ہے کہ ان کی جب بھی آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کے اندر اپیلز کر سکتے ہیں. وہ اپیل کے بعد اس میں ٹریبیونل ہے, کورٹس ہیں, وہ سپریم کورٹ تک معاملہ چلتا ہے. لیکن وہ ان پارٹیز کی ذات تک ہوگا, ان کی حد تک ہوگا جو ایف بی آر کے سامنے پیش ہو رہی ہے. لیکن وہ ان پارٹیز کی ذات تک ہوگا, ان کی حد تک ہوگا جو ایف بی آر کے سامنے پیش ہو رہی ہے. اس کے پروسیڈنگز جو ٹیکس کی ہونی ہیں اس کا کوئی بھی تعلق سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پروسیڈنگ سے نہیں ہوگا. محض جو رپورٹ بنائی جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے, وہ رپورٹ بیسس بنے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے کارروائی کرنے یا نہ کرنے کی. اور اس اسکیم آف تھنگز میں انہوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں واضح کرنا. سب سے پہلے تو یہ کہنا بڑا ضروری ہے کہ حکومت اس فیصلے سے مطمئن ہے. یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے. جیسے میں نے شروع میں عرض کی کہ حکومتی ریفرنس بھیجنے کا جو اطلاع ہمارے پاس تھی اور اس کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ادارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کے سامنے رکھنے کی, ہرگز یہ نہیں تھا کہ ہم
ایک چیز پہ طے تھے کہ یہ اس چیز کا نتیجہ ایسا ہی ہونا ہے۔ اطلاع کورٹ کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم شروع دن سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات صرف سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنے چاہیے، انتظامیہ کا، ایگزیکٹو کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا تعلق صرف اس حد تک ہے کہ آپ نے اطلاع پہنچا دی جو آئین کے مروجہ طریقے ہیں اس کے مطابق۔ اب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ کی روشنی میں جو اس کے لیے اسکیم آف تھنگس طے کی گئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل مناسب ہیں۔ اگر جو بھی رپورٹ ہوگی اس کو سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی اور اس کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا، اور اس کے اندر حکومتی جو ریفرنس ہے اب چونکہ نہیں ہے، تو اس سے ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی اس کیس کی جو اگلی پروسیڈنگز ہونی ہیں، کیونکہ جس دن آپ نے اپنا ریفرنس بنا کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا، اس دن کے بعد سے حکومتی کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل اور کنسرنڈ جج کے بیچ ہوتا ہے۔ پچھلے 13 ماہ میں حکومتی اراکین بشمول میں اپنے از خود، ہمارے فارمر لا منسٹر جو اس میں کونسل بھی تھے فیڈریشن کے، فاروق نسیم صاحب، ہم نے اس کے اندر نہ ہی کوئی کامنٹ کیا، نہ ہی کوئی بات کی۔ پروسیڈنگز تھی، لیگل پروسیڈنگز تھی، لیگل پروسیڈنگز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت زیادہ آپ دوستوں کی طرف سے سوالات بھی پوچھے گئے۔ یہ نہیں کہ کسی سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن سوال کا جواب نہ دینے کا واحد مقصد کسی بھی قسم کی کنٹروورسی میں انگیج نہ ہونا ہے، کیونکہ معاملہ ایک انتہائی سینسٹیو ہے۔ اعلیٰ ترین عدلیہ جس میں میرے آپ سب کے جو پہرے دار ہیں ہمارے بنیادی حقوق کے، آج کوئی حکومت میں ہے، کل کوئی عام شہری ہوگا، جو ہمیں آئینی حق حاصل ہیں ان کی جو پہرے داری ہے وہ یہی ججز کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، ہر صورت میں محترم ہوں گے۔ سوال کرنا، جواب دینا، سوال قانون کے دائرے میں کرنا ان کا بھی رائٹ ہے، ہمارا بھی رائٹ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کبھی بھی اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا، اور آج بھی آپ سے بات کرنے کا، پریس ٹاک کرنے کا واحد مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی ڈیسیجن اناؤنس ہوا اس کے بعد ایک اس قسم کا ماحول بنایا گیا کہ شاید یہ کسی کی جیت ہے یا کسی کی ہار ہے۔ یہ ہرگز کسی کی جیت نہیں ہے اور کسی کی ہار نہیں ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے جو جمہوری معاشروں میں، کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں ہوتا ہے، یہ وہ عمل ہے، لیکن اس کو کسی بھی اور رنگ میں پیش کرنا بڑا غلط ہے۔ اور جو کچھ رپورٹنگ ہوئی، ایک لفظ بدنیتی کا استعمال کیا گیا، کچھ ہمارے وکلا دوستوں نے بھی بات کی، میں نے یہ 13 صفحاتی ججمنٹ ہے، اس کو بارہا پڑھا ہے۔ کمپیوٹر کے اندر آپ کنٹرول ایف بھی کر سکتے ہیں، میلافائڈ کا لفظ لکھ سکتے ہیں، آپ کو کہیں وہ لفظ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے دوستوں نے ایسٹ ریکوری یونٹ کو لے کے بھی بہت زیادہ باتیں کی کہ اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اس کو کوئی اختیار نہیں تھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مجھے بھی کہیں بھی اس پورے کے اندر نہ ہی ایسٹ ریکوری یونٹ کا نام ملا آرڈر کے اندر، نہ ہی ان کا کوئی ذکر ملا، نہ ایبریویشن ملی، نہ پورا نام ملا۔ تو یہ بھی وضاحت بڑی ضروری تھی کہ پورے شارٹ آرڈر کے اندر کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے۔ باقی جو بھی فیصلہ تفصیلی بھی آئے گا وہ ہمارے لیے آف کورس گائیڈنس ہے۔ ملک کے بڑے بڑے وکلا اس کیس کے اندر تھے، سب نے کورٹ کو اسسٹ کیا۔ آج کورٹ نے سب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ بڑی بہتر اسسٹنس ملی، اور سپریم کورٹ نے اپنی براڈر وزڈم میں جو بھی فیصلہ کیا، ہم اس میں سے بھی ہمارے لیے فیوچر کے لیے بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی۔ تو محض مقصد یہ تھا۔ اب یہ ایک پروسیس ہے جو اس فیصلے کے مطابق چلے گا۔ ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اس کے اوپر مزید کوئی بات نہ کریں، اسی لیے
ورنہ ہر چیز کے اوپر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ سوال جواب ضرور کریں، لیکن یہ ایشو ایسا ہے کہ اس کے اوپر صرف کلیریفیکیشن دینی تھی، کوئی ایکیوزیشن، کوئی لفظ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کلیریفیکیشن ہم نے دے دی ہے، کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بات نہ ہو اور یہ پروسیس چلے، اور چلنے کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اور جو بھی ہوتا ہے جس طرح سے وہ جائے، اور جو بھی نہیں، ابھی تو شارٹ آرڈر آیا نا، میں نے آپ لوگوں سے بتا دیا کہ اس پہ اوپر ہم نے کہا ہے کہ ہم یہ شارٹ آرڈر آیا ہے اس کے اندر ہم کوئی نہیں سمجھتے. ہماری ایک رائے تھی کہ ہم نے پریزیڈنشل ریفرنس بھیج دیا، سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر میں اس کو ایف بی آر کے پاس معاملے کو بھیج دیا. ہم تو آلریڈی پروسیڈنگز کے دوران گورنمنٹ کو یہ آفر کی گئی تھی کہ اگر ہم اس معاملے کو ایف بی آر کی طرف بھیج دیں. اس کے بعد جو فاروق نسیم صاحب تھے جو گورنمنٹ کے وکیل تھے اس میں، انہوں نے انسٹرکشنز لی باقاعدہ پرائم منسٹر سے، اور پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ اگر عدالت یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس معاملے پہ پٹیشنر نے ایگری نہیں کیا. ہم تو پہلے ہی ایگری کر چکے تھے عدالت میں کہ اگر آپ اس کو ایف بی آر کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں. ہم نے صرف ایک درخواست کی تھی کہ اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیجئے، کیونکہ اکثر یہ ہوگا کہ اگر ایف بی آر کا معاملہ چل سکے تو ہو سکتا ہے 10 سال آگے فیصلہ نہ آئے. تو صرف ہمارا یہ تھا، تو یہی بس کلیریفیکیشن ہے. اس کے اوپر فی الحال تو اپیل کا کوئی سوال نہیں ہے. آپ لیٹ آئے ہیں، ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اس پہ کوئی سوال جواب ہم نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ، مقصد صرف آپ کو کلیریفیکیشن دینی تھی، سینسیٹیو ایشو ہے. تھینک یو ویری مچ سر. وزیر اعظم کے وزیر اطلاع شبلی فراد معاملے خصوصی احتساب شہزاد اکبر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر حکومتی موقف سے آگاہ کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کسی کی جیت اور کسی کی ہار نہیں ہے، اور نہ ہی سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں تفصیل دینا اور کلیریفیکیشن دینا ضروری تھا، جس کی بنا پر وہ اس وقت میڈیا کے ذریعے عوام سے بات کر رہے ہیں.